الصلاة والسلام على مظهر جماله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لائق صد عزت و صد تکریم و صد احترام ذل احتشام قرۃ عیون صلحاء مایہ صد وفا فخر ملت اسلامیہ فخر سادات حضرت پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ فخر سادات جناب محترم حضرت پیر سید رافع المصطفیٰ شاہ صاحب حضرت پیر سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب نوجوان اسکالر نوجوان محقق فخر سادات خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا نجم الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ کریم کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس ذات نے مجھے اور آپ کو گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اس مرکز علم مرکز عرفان مرکز آگہی و شعور مرکز روحانیت درگاہ عالیہ رواترہ شریف پر سالانہ محفل ذکر شہداء کربلا میں حاضر ہو کر اپنے دل کی دنیا کو شعور حسینیت کی خیرات دے رہے ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے وقت دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں آپ لوگوں کی ذہنی توجہ حاصل کروں پھر گفتگو کا آغاز کروں مجھ سے بیشتر فخر سادات محقق العصر زینت اہل سنت حضرت پیر سید جاوید اقبال شاہ صاحب زیدہ مجدہ نے انتہائی پرمغز گفتگو بیان فرمائی میں چند گھڑیاں کیونکہ واقع کربلا طویل ایک نے کئی موضوعات لیے اپنے دامن میں ہم پر ہر محرم الحرام ہم اس واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہیں تو میں آج آپ احباب کے سامنے سرکار سید الشہداء کا کربلا جانے کا جو فیصلہ ہے اس پر اور مختصراً شہادتیں چونکہ آج دن شہادتوں کا ہے فضائل نہیں بیان کر رہا اور دیگر موضوعات کو میں نہیں چھیڑ رہا صرف سرکار سید الشہداء کے کربلا جانے کی وجوہات اور پھر اس پر امام کا کردار یعنی دو چیزیں ہیں حسین کون ہیں اور حسین کیا ہیں آج زمانہ یہ تو جانتا ہے کہ امام کون ہے وہ نقشہ مرتضیٰ ہے وہ جگر گوشہ زہرا ہے وہ اسوہ مصطفیٰ ہے وہ مایہ صد وفا ہے چراغ حرمین ہیں امام الکونین ہیں یہ تعارف تو ہے کہ حسین کون ہیں ان محافل کا مقصد یہ ہے زمانے کو بتایا جائے کہ حسین کیا ہے میں نے 2002 جامعہ مسجد ضیاء المصطفیٰ کے ممبر پر پہلی تقریر کی آج 2019 سے 17 سال ہو چکے مجھے کریا کریا نگر نگر پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی بابلی شریف رواترہ شریف کی غلامی کا جمر ماتھے پہ سجائے تبلیغی سفر کرتے ہوئے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا چمن زارے ثنائے مصطفیٰ میں ہم بھی رہتے ہیں نعت خوان دوست نقیب دوست بیٹھے ہیں سب و شب و روز ان کی مصروفیات ہیں تو چمن زارے ثنائے مصطفیٰ میں ہم بھی رہتے ہیں ہری میں مدحت خیر الورا میں ہم بھی رہتے ہیں بہت نازاں ہو گئے ساکنان وادی طیبہ مگر کب سے مدینے کی فضا میں ہم بھی رہتے ہیں اور اڑائے پھرتی ہے ہم کو زمین و آسمانوں میں یہ محافل یہ دروس یہ تبلیغ دین یہ کیا ہے اڑائے پھرتی ہے ہم کو زمین و آسمانوں میں تلاش رزق حب مصطفیٰ میں ہم بھی رہتے ہیں
تو 17 سال ہو چکے مجھے کربلا سنتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اپنے شیخ کامل سے، بزرگان دین سے۔ تمہید میں ایک ہی جملہ ہے، اسی کی ساری تشریح میں نے آپ کو سنانی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 60-61 ہجری، یعنی 61 ہجری کا اختتام، 60 ہجری کا اختتام اور 61 کا آغاز، 60-61 ہجری میں اسلام کی تاریخ ایک نیا موڑ لے رہی تھی، ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ نبوت کا ظاہری زمانہ مکمل ہو چکا ہے۔ یاد رہے میں ظاہری کا لفظ بول رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے پردہ فرمایا، ظاہری زمانے نبوت مکمل ہو چکا، خلفائے راشدین کا دور مکمل ہو چکا ہے، اب ملوکیت کا آغاز ہو رہا ہے، اب بادشاہت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور بادشاہ من کے موجی ہیں، جو چیز اچھی لگے اسے دین بنا کر نافذ کر دیتے تھے۔ کبھی اکبر بادشاہ کے حالات اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ اسلام ایک موڑ لے رہی ہے۔ میرے 17 سالہ زندگی کی تبلیغی سفر کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ ایک جملہ ہے، پر یہ 17 سالہ زندگی لیے ہوئے ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، تاریخ جو حرکت کر رہی تھی، جو موڑ لے رہی تھی، اس حرکت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے والی طاقت کا نام حسینیت ہے۔ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ اس وقت تاریخ اسلام ایک موڑ لے رہی ہے، خلافت سے ملوکیت، بادشاہت کی طرف موڑ لے رہی ہے۔ تاریخ کی اس حرکت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے والی ذات کا نام حسین ہے۔ تاریخ کی اس حرکت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے والی طاقت کا نام حسینیت ہے۔ چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، امام علی مقام کربلا نہ آتے تو اعلان نبوت سے لے کر، اللہ کرے سمجھ جائیں آپ، اعلان نبوت، ہمارے آقا کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضور غار ہیرا سے اترے، نبوت کا اعلان فرما دیا۔ اعلان نبوت سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع تک، اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آج دین مکمل ہو گیا، اس آیت کے نزول تک جتنا دین ہے، امام کربلا نہ آتے وہ دین کتابوں میں ملنا تھا، معاشرے سے نکل جانا تھا۔ وہ دین صرف کتابوں میں، لٹریچر میں ملنا تھا، پریکٹیکل ختم ہو جانا تھا، سوسائٹی، معاشرے سے اسلام نکل جانا تھا۔ اب یورپ، امریکہ، برطانیہ کے حالات دیکھیں، ان کا دین جو بچا کچا ہے وہ تحریف شدہ دین کتابوں میں ملتا ہے، معاشرے سے نکل چکا ہے۔ امام کربلا نہ آتے آج میں بھی ٹوپیاں امام وضو بنا کر، ٹوپیاں امام پہن کر خانقاہ پر نہ آتے، ہم بھی مسجدوں میں نہ آتے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، سرکار سید الشہداء نے اس تحریک کو جو تاریخ حرکت لے رہی تھی، اسے صراط مستقیم پر قائم رکھا۔ آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، آج مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، آج خانقاہوں پر اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، تو یہ سرکار سید الشہداء کی آمد کا صدقہ ہے۔ امام اعظم کی تحقیق، امام مالک کی تحقیق، تمام تر تبلیغ اشاعت ترویج اٹھا کر دیکھ لیں، یہ سب کچھ ہے تو شعور حسینیت کی خیرات ہے۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے۔ کس بات کا اعلان کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے واقع کربلا کو صرف رونے دھونے کا نام دیا اور دونوں میں ڈال دیا ہے۔ جو خطیب ہمیں رلا کر چلے جائیں اور سستی کتابیں، میں قاری سلیم صاحب سے کہہ رہا تھا 200-300 والی کتاب دیکھنے میں بڑی سستی ہے پر ہے بڑی مہنگی۔ ایک دو جگہ میں گیا ہوں، نجم شاہ جی جانتے ہیں میں کیا بات کرنے لگا ہوں، انہوں نے کہا جی ہمیں کو رونے دھونے والے واقعات سنا ہے۔ میں نے کہا یہ جو 200-300 والی کتابیں نا، شام کربلا اور خون کربلا اور ثانیہ کربلا، یہ ہیں تو بڑی سستی پر بڑی مہنگی کتابیں ہیں، یہ بڑی وزنی ہیں۔ بعض ہمارے خطیب ایسے ہیں جو حضرت شہزادہ علی اصغر کو خیمے سے باہر میدان تک لاتے ہیں تو 1.5 گھنٹے میں لاتے ہیں، کس سے کہانیاں آئیں۔ آپ کو حقائق کے بارے میں علم ہونا چاہیے، امام کیوں گئے کربلا کی طرف۔ یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ رسول کے نائب کو۔ کسے کہتے ہیں؟ رسول کے۔ تاریخ اسلام میں خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ رسول کے نائب کو۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، ہر آدمی منہ اٹھا کر رسول کے نائب ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں گورنمنٹ کے محکمے میں کلرک لگنا ہو تو کوئی میرٹ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول کا نائب بننے کے لیے کسی میرٹ کی ضرورت نہیں۔ آپ علامہ سعد الدین تفتازانی کو پڑھیں، شرح تہذیب اٹھا کر دیکھیں، آپ
ازالت الخفا، اس دور میں اگر آپ نے اسلامی نظام حکومت اور نظام سیاست کو سمجھنا ہے نا وہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ کی ازالت الخفا پڑھ لیں۔ خلیفہ کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط، خلیفہ مرد ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، تقوی والا ہو اور عدل کرنے والا ہو۔ خلیفہ مرد ہو، عورت نہ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو، عاقل ہو، مجنون یا پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، تقوی والا ہو، گنہگار فاسق و فاجر نہ ہو، اور خلیفہ عادل ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ہمارا ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں۔ علامہ شریف جرجانی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ظالم آدمی دین کے کسی شعبے میں مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا۔ میں نے آپ کے سامنے خلیفہ کی 7 شرائط بیان کی، یہ شرائط ذہن میں رکھیں اور سنیں کردار یزید کیا ہے۔ یزید تاریخ اسلام میں آمریت کا بانی ہے، ڈکٹیٹرشپ کا بانی ہے۔ یزید تارک الصلاۃ ہے، شارب الخمر ہے، شراب چھپ کے نہیں پیتا، علل اعلان پیتا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین نے خود اپنی آنکھوں سے یزید کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ یزید کے دربار میں گویوں کی عزت ہے۔ یزید شراب کے نشے میں راتیں حسین عورتوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ یزید نے سوتیلی بہنوں بیٹیوں سے نکاح جائز قرار دے دی ہے۔ یہ ساری خرافات یزید کی سامنے رکھیں اور مجھے ایمان سے بتائیں اگر امام کربلا نہ آتے، حالات ایسے ہی چلتے رہتے، ہم تک جو دین پہنچتا اس کی صورت کیا ہونی تھی۔ سرکار سید الشہداء کو 27 رجب نماز عشاء کے بعد پیغام ملا، آپ کو مدینہ کا گورنر ولید بلا رہا ہے۔ بند کمرے میں میٹنگ ہوئی، وہاں امام ہیں، مدینہ کا گورنر اور اس کا مصاحب مروان، 3 لوگ ہیں وہاں۔ ولید نے خط نکال کر دکھایا، جناب میرے معاویہ کا وصال ہو چکے ہیں۔ امام نے تعزیتی کلمات کہی، اسے کہا مجھے یہ یزید کا حکم آیا ہے کہ حسین ابن علی سے میری خلافت کی اور میری امارت کی بیعت لی جائے۔ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میرے ہاتھ میں ہاتھ دیں، مانے یزید آپ کا امیر ہے، یزید آپ کا خلیفہ ہے۔ مرکزی محفل میں بیٹھنے والوں جائیں، ساری زندگی کربلا سنتے رہیں، اس فقیر کا یہ جملہ یاد کر کے لے جائیں، سارے واقعے کربلا کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے امام کا پہلا جملہ ہے، وہ امام کا پہلا جواب ہے۔ ولید کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ دیں، مانے یزید آپ کا امیر ہے، آپ کا خلیفہ ہے۔ امام نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا اور فرمایا لا جبائیو مثلی مثلا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کی توجہ کا طالب ہو، امام نے یہ نہیں فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، یہ بھی نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسا۔ یہ باب مدینہ العلم کی اولاد ہے، علم، حکمت، دانائی ان کے گھر کی نوکرانیاں ہیں۔ امام نے 2 لفظ بولے، سمندر کوزے میں بند کر دیا، فرمایا مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسا۔ گویا امام نے بتا دیا قیامت کی صبح تک حق و باطل کی پہچان میں 2 ہی کردار ہوں گے، یا کوئی یزید کے راستے میں چلنے والا ہوگا یا کوئی حسین کے راستے میں چلنے والا ہوگا۔ جب امام نے یہ فرمایا میں بیعت نہیں کرتا، اٹھنے لگے، تیسرا آدمی مروان بول اٹھا، بس امام کا خطبہ سنانے اور پھر میں نے شہادت مختصر۔ امام علی مقام جب اٹھنے لگے تو مروان بول اٹھا، کہنے لگا ولید ابھی حسین بند کمرے میں ہے، ابھی یہ گورنر ہاؤس سے باہر نہیں نکلے، اگر یہ گورنر ہاؤس سے نکل گئے مدینہ کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اہل مدینہ صحابہ ان کی اولاد امام پر جان نثار کرتے ہیں، اگر امام علی مقام مدینہ منورہ کے گورنر ہاؤس سے نکل گئے تو پھر یہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ عقل کا یہی تقاضا ہے، یہی تلوار اٹھاؤ اور حسین کا سر تن سے جدا کر دو، انہیں بند کمرے میں شہید کر دو، انہیں گورنر ہاؤس سے نکلنے نہ دینا۔ جب امام نے یہ دھمکی سنی کہ بیعت نہیں کرے تو یہی قتل کر دو، اس وقت امام نے خطبہ پڑھا اللہ اکبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی حبیبہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات۔ فرمایا جیسے عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے، مجاہد کی گردن میں شہادت کی تلوار بڑی سونی لگتی ہے۔ فرمایا عورت کو سونے کا زیور
زیور دیں عورت خوش ہو جاتی ہے، مرد مجاہد کو شہادت کا پیغام ملے مجاہد خوش ہو جاتا ہے۔ عارف کڑی فرماتے ہیں واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہوگے تے اسرائیل کی کرنا۔ واہ واہ موت محباں والی، واہ واہ موت۔ آپ لوگ بول نہیں رہے، میں اکثر کہتا ہوں دنیا کا ہر ادارہ انسٹیٹیوٹ، ہر یونیورسٹی زندگی گزارنے کی جانچ سکھاتی ہے۔ رواترا شریف والے بزرگ زندگی دینے کی جانچ سکھاتے ہیں کہ زندگی دینے کس طرح ہے۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے نکلے اور آل خاندان کو تیاری کا حکم دیا ہے۔ سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑے، چشم تصور میں دیکھے رات کا وقت ہے، دونوں بہن بھائی مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں آئے، جنت البقیع میں سلام پیش کیا، روضہ رسول کی طرف آئے، وہاں سلام پیش کیا، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اپنا عقیدہ دیکھیں کس کس ہستی نے ہمارے عقیدے پر تصدیق کی مہر لگائی ہے۔ سیدہ زینب نے قبر رسول کی طرف دیکھ کر حضور سے مخاطب ہو کر استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ دیکھیں تو صحیح کون مدینے سے جا رہا ہے؟ آپ کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین جا رہا ہے، آپ کے کاندھوں کی سواری کرنے والا حسین جا رہا ہے، آپ کی زبان چوسنے والا حسین جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے ترجمانی کی، حرم سے امام زمن جا رہا ہے، مدینے سے امام حرم جا رہا ہے، بہاروں نے رو کر کہا لوگوں دیکھو سارے کا سارا چمن جا رہا ہے۔ امام مکہ مکرمہ آئے، 4 مہینے رہے، یہاں امام کو خط لکھے گئے، واقعات آپ نے سن رکھے ہیں، ہر خط میں ایک ہی مطالبہ تھا، لا امام لنا، ہمارے پاس امام کوئی نہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کریں گے، اسلامی نظام خلافت بحال کریں گے، علی منہج النبوہ، ہم نظام امامت قائم کریں گے۔ امام نے فرمایا اگر میں کربلا نہیں جاتا تو کل قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں میرے اوپر حجت قائم کریں گے کہ پروردگار ہم تو دین بچانا چاہتے تھے پر تیرے نبی کے نواسے نے ساتھ نہیں دیا۔ اگلا جو جملہ بولنے لگا وہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، زندگی کی آخری سانس تک ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا میں ذمہ دار ہوں۔ جس دور میں کوفہ والے خط لکھ کے امام کو بلا رہے تھے اس دور میں پوری زمین پر امام سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، یہ میں ذمہ دار ہوں۔ امام سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا، امام سے بڑا مفسر کوئی نہیں تھا، امام سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا، امام سے بڑا قرب رسول کی نسبت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دور کی سب سے بڑی عزت و عظمت والی ہستی کا نام حسین ابن علی ہے۔ امام علی مقام نکلنے لگے، آپ جو بات کرنے لگو شاید آپ کے لیے نہیں ہو، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ جب امام مکہ سے نکلنے لگے تو ایک محب آگے بڑھا، کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں، الکوفی لا یوفی، کوفہ والوں میں وفا کوئی نہیں، وہاں آپ کے والد گرامی کو شہید کیا گیا اور آپ کوفہ جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میں ایک دفعہ پہلے بھی کربلا سے گزر چکا ہوں، یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی کہ 61 ہجری یکم محرم الحرام سے پہلے بھی امام کربلا جا چکے ہیں۔ فرمایا میں اپنے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، اپنے والد گرامی حضور باب مدینہ العلم حیدر کرار کے ساتھ محو سفر تھا، ہم کربلا میں رکے، کچھ دیر ظہر کے بعد ہم نے کیلولا کیا، آرام کیا، اچانک حضرت علی بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا ابا جان کس بات نے رلایا ہے، کس بات نے پریشان کی ہے؟ فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اس جگہ پر میں نے خون کا دریا دیکھا ہے، یہاں میں نے خون کا دریا بہتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے اس خون کے دریا میں حسین کو گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا تم مجھے روک رہے ہو اور قدرت مجھے کھینچ کے کشاں کشاں کوفہ کی جانب لے جا رہی ہے۔ امام علی مقام یکم 2 محرم الحرام کربلا پہنچے، سب سے پہلے آپ کو حر نے روکا، سفر نہیں بیان کر رہا، شہادتیں، گفتگو سمیٹوں گا، شہادتیں وہ بھی مختصر ہیں۔ بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں یا امام کا اس مشکل دور میں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، صحابہ تو امام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ زہیر بن کین کون تھے؟ صحابی رسول ہیں۔ اور یہ حبیب بن مظاہر کون تھے؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ زہیر بن کین ایک دفعہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ، بعض نے تابعی بھی لکھا ہے لیکن اکثر نے صحابی لکھا ہے۔ جناب سلمان فارسی کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے تھے اور کہتے ہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ صحابی رسول کے ساتھ مل کے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہوں۔
سلمان فارسی نے فرمایا تو اس سے بڑے بخت والا ہے، ایک وقت آئے گا تو نواسہ رسول کے ساتھ مل کر دین کے دشمنوں کے خلاف لڑے گا۔ زہیر بن کین، انہوں نے امام کے قدموں پر جان نشاور کی۔ اور پھر حبیب بن مظاہر، یہ بھی صحابی ہیں، بزرگ تھے۔ امام نے بعض روایات ملتی ہیں کہ نماز ظہر کا وقفہ کی ہے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ تو فرض نہیں تھا، نماز ظہر کا وقفہ کی ہے۔ امام نے فرمایا نماز پڑھنی چاہیے، جنگ روک دو۔ تو ابن طفیل بولا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا تم لوگ باغی ہو، حکومت کے بغاوت کرنے والے ہو، تم نمازیں پڑھتے بھی رہو، تمہیں کون سا نماز فائدہ دے گی؟ جب اسے یہ بات کہی تو حبیب بن مظاہر برداشت نہیں کر سکے۔ آپ نے فرمایا تیرے جیسے پلید کی نماز قبول ہو سکتی ہے، حسین ابن علی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو بتا نماز میں درود کن پر پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب اس نے دندان شکن جواب دیا، طفیل نے حملہ کیا، آپ نے طفیل کو واصل جہنم کیا۔ سینکڑوں یزیدی آپ کی طرف بڑھے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، بوڑھے صحابی ہیں، امام کے خادم ہیں، میدان کربلا میں چاروں طرف سے آپ پہ تلواریں چل رہی ہیں۔ اس وقت حبیب بن مظاہر نے جو شعر پڑھا وہ سننے والا ہے۔ حبیب بن مظاہر نے کہا انا حبیب و ابی مظاہر، فرمایا میں ابی مظاہر کا بیٹا حبیب ہوں، تمہاری تلواریں یزید کا ساتھ دے رہی ہیں، تم یزید اپنی تلواریں چلا کر یزید سے وفا کرو گے، ہم گردنیں کٹا کر حسین سے وفا کر کے دکھا دیں گے۔ تم تلواریں چلا کر یزید کے ساتھ وفا کر رہے ہو، ہم گردنیں کٹا کر حسین سے وفا کریں گے۔ پھر ایک ایسا آدمی ہے جس کا نام ہے حر۔ کیا نام ہے؟ حر بن یزید ریاحی۔ یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے آ کر امام کو روکا تھا۔ بہادر قبیلے کا آدمی، زندگی ساری جنگوں میں گزر گئی، پر آج حر کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ سواری پر بیٹھا پہلو بدل رہا ہے، ساتھ شمر کا گھوڑا ہے۔ شمر نے کہا حر تو بڑا بہادر ہے، 72 لوگوں کو دے کر تیرے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ حر نے کہا میں یہ سوچ کے پریشان ہوں، میرے ایک طرف دوزخ ہے، ایک طرف جنت ہے۔ شمر نے، بعض روایت میں حر کے 300 ساتھی، بعض میں 10 ہیں جو امام کی طرف آئے۔ شمر نے کہا حر حسین کی طرف نہ جانا، وہاں پیاس ہے، وہاں غریب الوطنی ہے، وہاں موت ہے، وہاں مسافری ہے۔ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، توڑا خیام حسینی کی طرف۔ شمر نے کہا حر بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، حکومت امیر شام یزید کے پاس، تخت یزید کے پاس، دولت یزید کے پاس، طاقت یزید کے پاس، وہاں تو موت رقص کر رہی ہے۔ حر نے مڑ کے شمر کی طرف دیکھا اور ایک آفاقی شعر کہا امیر حسین نعم الامیر لہو لمعۃ کسراج المنیر، میرا پیشوا، میرا رہنما، میرا پیر تو حسین ہے، اور حسین کون ہے؟ لہو لمعۃ کسراج المنیر، حسین کا چہرہ دیکھو مدنی تاجدار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امام کی بارگاہ میں آیا، امام میں نے آپ کو سب سے پہلے روکا تھا، اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو کیا میرے گناہ بخشے جائیں گے؟ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے حر۔ حر کا مطلب آزاد۔ فرمایا انت حر من النار، جا دوزخ سے آزاد ہو گیا۔ پھر امام علی مقام کے دیگر شہادی جناب عبداللہ بن ہوئی، یہ حبشی کے رہنے والے تھے، حبشہ کے غلام تھے، انہوں نے شہادتیں پیش کی۔ امام علی مقام کے بھائی، آپ نے حضرت عباس کا نام تو سن رکھے، وفا کی نشانی، 4 بھائی تھے، 4 بیٹے تھے ام المنین کی۔ بی بی ام المنین کا اصل نام ہے فاطمہ کلابیہ۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے نکاح کروایا نا حضرت علی شیر خدا کے ساتھ، تو آپ نے گھر میں آ کر سیدہ زینب بڑی تھی، ان سے کہا کہ آج کے بعد تم نے مجھے اماں فاطمہ کہہ کے نہیں بلانا، آج کے بعد مجھے اس نام سے نہیں بلانا، حسین اور حسن کی نگاہیں اپنی ماں کے پیار کو دیکھیں گی۔ آپ نے آل بیت رسول کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے جن کا نام ہے عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی اور عباس بن علی۔ ام البنین، ان کے 4 بیٹے امام کے قدموں پر نشان ہوئے، جن میں سے ان کے ایک بیٹے جن کا نام ہے حضرت عباس علمدار، وفا کی نشانی، 34 سال 5 مہینے آپ کی عمر مبارک ہے جب آپ کربلا میں شہید ہوئے۔ سیدہ سکینہ ان کی بڑی لاڈلی تھی، بھتیجی تھی، بڑی لاڈلی تھی۔ جب انہوں نے کہا چچا عباس مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، آپ نے مشکیزہ اٹھایا۔ میں تمام شہادتیں مختصر چند جملوں میں بیان کر کے گفتگو سمیٹوں گا کہ دعا کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت عباس علمدار گئے ہیں، پانی بھرے مشکیزے میں،
اس بات کو استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی نے لکھا ہے کہ آپ نے چلو بھرا پانی پینے کے لیے، جب ہونٹوں کے قریب لے کر آئے تو خیال آیا ابھی سکینہ نے پانی تو نہیں پیا، آپ نے پانی وہیں چھوڑا ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں، یہ تو ان کی وفا ہے۔ حیرت کی بات میں آپ کو آگے سنانے لگا ہوں۔ جب آپ نے چلو بھرا نا پانی میں، آپ کی سواری نے ہونٹ پانی پر رکھ دی ہے۔ جب آپ نے پانی پھینکا ہے، استاد زمن لکھتے ہیں سواری نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے، میرے سوار نے پانی نہیں پیا تو سواری نے بھی پانی نہیں پیا۔ اب مڑے ہیں، شمر پکار اٹھا، اگر عباس پانی لے کر خیام حسینی کی طرف چلا گیا جنگ طویل ہو جائے گی۔ آگے بڑھ کے انہوں نے حملے کیے، پہلے آپ کا دایاں بازو کٹے۔ اچھا سنیں، جب آپ کی شہادت کی خبر پہنچی تھی نا مدینہ منورہ جناب بی بی ام المؤمنین کے پاس کہ عباس کا ایک بازو کٹ گیا تھا، ایک بازو سے مشکیزہ سنبھالا اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو سنیں ماں نے کہا مجھے نہیں لگتا میرے بیٹے کا ایک بازو کٹا ہو، عباس کے دونوں بازو کٹے ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا، ایک بازو بھی ہوتا اور عباس پانی نہ خیموں کی طرف لے جا پاتا۔ آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں۔ آپ کو سینے میں نیزہ کھبو کر سواری سے نیچے گرایا گئے تو آپ نے صدا دی، آقا حسین مجھے آئیے تھامیے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پورے سفر کربلا میں امام استقلال کا پیکر ہیں۔ اس وقت امام نے دایاں ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور فرمایا قد انکسرت ظہری، یہ عباس نہیں گر رہا، حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ امام تشریف لائے، جوان سالہ بھائی کا چہرہ اپنی گود میں رکھا ہے اور دونوں بازو اٹھا کر سینے پر رکھے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کر کہا کہ میں سکینہ کو پانی نہیں پہنچا سکا، میری بھتیجے سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں جب تک میرا بھائی عباس ہم میں موجود تھا کوئی بچہ پانی مانگتا تھا، پر سارے سفر کربلا میں عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا۔ کیا پیاس ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، آس ختم ہو گئی تھی۔ عباس جو جب ہم سے جدا ہو گئے، آس ہی ختم ہو گئی تھی۔ پھر امام کے جوان سالہ بیٹے شہزادہ علی اکبر، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو ہم نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، سلیمان، زبیر، لیکن ہم پیار سے بھی نام رکھتے ہیں۔ سلیمان ہے تو مانی کہتے ہیں، ذیشان ہے تو شانی نام رکھ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ آپ سنیں، حضرت شہزادہ علی اکبر کا نام رکھا گیا علی اکبر، پر اہل بیت نبوت نے پیار سے شبیہ رسول کہہ کے بلاتے تھے، ہم شکل پیغمبر کہہ کے بلاتے تھے۔ انہوں نے اجازت مانگی، جب شہزادہ علی اکبر چلے نا میدان کارزار کربلا کی طرف، تو یزیدی حمید بن مسلم کہتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر یزیدی ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، صبح سے دوپہر تک بڑے بڑے سونے جوان آئے ہیں، پر یہ کربلا میں کون سا چاند نکل آیا ہے، یہ کون سا پھول کھل اٹھا ہے، اتنا سونا جوان کہاں سے آ گیا ہے۔ یزیدی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ کون سا جوان ہے، میں وجہ رسول اللہ و امامت رسول اللہ و اسلحۃ رسول اللہ، یہ کیسا جوان آ گیا ہے جس کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے، جس کا امامہ بھی رسول جیسا ہے، جس کی تلوار بھی رسول جیسی ہے، جس کی چال بھی رسول جیسی ہے، جس کی رفتار بھی رسول جیسی ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے آگے جا کر اس پڑھا انا علی ابن الحسین ابن ولی نحن اہل البیت اولا بالنبی، فرمایا ہم حضور کے اہل بیت ہیں، ہم سے بڑھ کے حضور کا قریبی دنیا میں کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، بیٹے کی آواز آئی ادرکنی یا اباتا، اے ابا جان آئیے مجھے سنبھالیے۔ امام مقام نے 18 سالہ بیٹا ہے، ابھی شہادت نہیں ہوئی، آخری سانسیں، کیا دیکھا اس بیٹے کے وجود پر یزیدی اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ امام نے جوان سالہ بیٹے کی وجود کو اٹھایا ہے، چلے ہیں شہیدوں کے قریب لانے کے لیے، تو حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے سے ایک پردہ دار بی بی باہر نکلی، سیدہ زینب، شہزادہ علی اکبر کو پالا حضرت بی بی سیدہ زینب نے تھا۔ کہا بھائی حسین، جوان بیٹوں کی میتیں اٹھانا بڑے حوصلے کا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، میں اپنے بھتیجے کی میت اٹھاتی ہوں۔ امام نے فرمایا بہن تو ثانی زہرا ہے، تو نے زمانے کو خاتون جنت کے پردے داری کا درس دینا ہے تو خیمے میں بیٹھی رہ، تیرا بوڑھا بھائی جوان بیٹے کی میت اٹھانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ بیٹے کو لٹایا، بیٹے کی آنکھیں چہرہ صاف کیا تو کیا دیکھا بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا علی کا پوتا ہو کے رو رہا ہے، حسین کا بیٹا ہو کے رو رہا ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا ابا جان میں زخموں کی اذیت پہ نہیں رو رہا، میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرا بوڑھا باپ اکیلا رہ گیا ہے۔
جب انہوں نے کہا نا میں آپ کی تنہائی سوچ کے رو رہا ہوں، امام نے فرمایا بیٹا جس